بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو بہت اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ہے۔ ایک موضوع ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوری، جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ جن باجوہ سائفر والے کیس کے اندر جو ہے وہ اہم گواہ بننے کو تیار ہیں یا وہ گواہی دینے کو تیار ہیں، عدالت میں پیش ہونے کو تیار ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم آپ کو ذرا سمجھائیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا العزیزیہ کیس ہے، جس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور اگلے 12 دسمبر تک جو ہے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم کیس تھا، یہ وہی کیس تھا جس میں کہ جج ارشد ملک صاحب جو تھے انہوں نے ایک گواہی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ ان سے فیصلہ انہوں نے کیا نہیں، ان سے کروایا گیا ہے۔ اور فیصلہ کیا تھا، وہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے اور اس معاملے کو آج کورٹ میں جو ہے وہ میرٹ پہ سننے کے لیے کہا گیا، یعنی کہ اس ویڈیو سے ہٹ کے جو ہے وہ اب اس معاملے کو سنا جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سی بات میں پہلے کہتی چلوں کہ میں نے کل ایک کالم بھی لکھا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کروں گی۔ یہ جو اب انتخابات جوں قریب ہوتے چلے جائیں گے تو جو ہے وہ فیک نیوز جو ہیں اور فیک ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آتی چلی جائیں گی۔ ابھی تک تو بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت جو ہے جو جھوٹ پھیلانے کے اوپر جس کو مامور کیا گیا ہے، اس کی طرف سے فیک ویڈیوز اور ویوز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور جھوٹی سٹوریاں ان کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو فیکٹ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹی وی چینلز کو بھی اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، مین سٹریم میڈیا کو، تاکہ وہ فیکٹ چیک کرتے رہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک ویڈیو کی ہے، اور ایک ویڈیو جو ہے ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے بار بار چلائی جا رہی ہے، جس میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اوریجنل ہے اور ایک ویڈیو جو ہے وہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے متعلق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ صرف جملوں کے چند ہیر پھیر سے کوئی ایک عام آدمی جو کہ سننے والا ہے وہ دیکھ نہیں پائے گا، وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اس قدر مہارت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی خاص ٹریننگ جو ہے پاکستان میں دی گئی ہے۔ ایک جماعت بہت استعمال کرتی رہی ہے، پھر ڈیپ فیک کے نام سے وہ خود چیزوں کو چلاتے بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے کوئی ویڈیو یا آڈیو آنے والی ہوتی تھی تحریک انصاف کی، تو اس سے پہلے ڈیپ فیک کا جو ہے شور مچا دیا جاتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی جاوید چودھری صاحب کی جو ویڈیو ہے، اس کو جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے پیش کیا گیا ہے، میرے وہ تمام خدشات جو کہ میں نے اپنے کالم میں لکھے ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں یہ ایسا گھمسان کا رن مچا سکتے ہیں کہ جس سے میرے جیسے، آپ جیسے عام شہری جو عام لوگ ہیں، جو کہ بہت زیادہ فیکٹس میں نہیں جاتے، جو چیک نہیں کرتے، جن کو پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا، وہ اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے ولاگز میں ڈیلی کے بنیادوں کے اوپر جو فیک سٹوریز ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، آپ کے سامنے بتائیں، پیش کریں کہ اس طرح سے آپ سچ کو جان سکتے ہیں اور حق کو جان سکتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت نے اگر اس طرح کی کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیا، ہم اس کو ضرور ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کے کیس پہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو جن باجوہ کو بلانے کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی میں نے آنا ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے، یہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ العزیزیہ ریفرنس کیس ہے، اور یہ العزیزیہ ریفرنس جو تھا اس میں احتساب عدالت نے 24 دسمبر 2018 کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو منی ٹریل پیش نہ کرنے کے اوپر العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید با مشقت کی سزا سنائی تھی۔ 1.5 ارب روپے اور $25 ملین جو ہے وہ جرمانہ کیا تھا۔ یہ تقریباً 3.25 ارب کی اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ ان کو جرمانہ کیا گیا تھا۔ العزیزیہ اور ہل میٹل جائیدادیں بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ فیصلے کے بعد نواز شریف کو عدالت سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل لے جایا گیا تھا، اور احتساب عدالت کے جج نے یعنی ارشد ملک صاحب نے ایک محفوظ شدہ فیصلہ جو تھا وہ سنایا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ العزیزیہ ریفرنس میں کافی ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور نواز شریف منی ٹریل نہیں دے سکے، جبکہ ملزم نے اپنے دفاع میں کوئی شہادت پیش نہیں کی۔ ملزم آرٹیکل 117، 19
اور 119 اور 129 کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ یہ پراپرٹی اور اثاثے اس کے قبضے میں ہیں اور بار بار ثبوت دینے کا کام جو ہے ملزم کو پیش کرنا ہے، یعنی ثبوت جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ہل میٹل میں ملزم کے تمام اثاثے اراضی ضبط کرنے کے لیے سعودی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے عدالتی فیصلہ سننے کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور مختصر فیصلے کے بعد جو ہے وہ نیب حکام نے میاں نواز شریف کو اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ فیصلے کے مطابق جو تھا 2001 میں العزیزیہ اسٹیل مل کمپنی لمیٹڈ، جو کہ پاکستان سے باہر یعنی سعودی عرب میں ہے، اس کے قیام کے وقت اس کی کم سے کم جو قیمت تھی وہ 6 ارب ڈالر تھی، اور فیصلے کے مطابق مذکورہ ملزم کے ذرائع آمدن سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ آج بھی اس کے اوپر پلی لی گئی تھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ ارشد ملک صاحب نے سنایا تھا، اور اس کے بعد جو تھا وہ اس کے اوپر ویڈیوز بھی آ گئی تھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، اور مجھے جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے مجھے سونے نہیں دیتا، اور میں اس کے اوپر کلیئر ہونا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ مجھ سے کروایا گیا تھا۔ اور پھر ارشد ملک صاحب جو تھے وہ اچانک ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ بہت ساری باتیں اس وقت بھی ان کے انتقال پر ہوئیں کہ ان کو مارا گیا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے، لیکن بہرحال یہ چیزیں قابل تحقیقات ہیں، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ ہم بات نہیں کرتے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ اس وقت کا سخت ترین فیصلہ تھا، یعنی کہ 10 سال کے 7 سال کی سزا، 10 سال کے لیے نااہلی اربوں روپے کا ان کو جو ہے جرمانہ کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ آمدن سے زائد جو ہے وہ معاملات ہیں۔ اور 6 جولائی 19 کو یہ فیصلہ جو ویڈیو تھی وہ مریم نواز صاحبہ وہ لے کے آئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو سزا جو ہے وہ بلیک میل کر کے دی گئی ہے، اور یعنی ان کے جو جج ہیں ان کو بلیک میل کیا گیا، اور پھر انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی، اور نواز شریف کو سزا کا دباؤ پر سنائی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے موقف اپنا جو ہے وہ اختیار کیا۔ لیکن یہ جو مطلب نواز شریف پر نہ ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے۔ یہ ارشد ملک نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا میں نے میاں صاحب سے زیادتی کی، یہ جج صاحب نے کہا تھا میں نے بغیر ثبوت کے سزا سنائی، یہ فیصلہ کیا نہیں کرایا گیا، رات کو نیند نہیں آتی، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف کو سزا سنانے کے بعد میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے اور مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ یہ اس وقت جو تھے ارشد ملک صاحب جج مرحوم جو ہیں انہوں نے یہ ویڈیو اپنی جو ان کی تھی، اور اس کے اندر پھر انہوں نے بتایا بھی کہ ان کو کس طرح سے دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا۔ اس سے پہلے صرف یہی نہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب آج بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر ہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا ابھی تک حق نہیں دیا گیا۔ انہوں نے بھی ایک جگہ پہ خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سناؤں۔ تو یہ کوئی پہلی مثال نہیں تھی، یہ اس وقت جب ایک پیج کی حکومت بنائی جا رہی تھی، اس طرح کے دباؤ ہمیں ہر طرف سے سننے کو ملتے تھے، دیکھنے کو ملتے تھے۔ اور پھر ایک مشہور و معروف آپ کو یاد ہوگا ویڈیو بھی تھی جس میں آصف بشیر چودھری جو جیو کے مایہ ناز رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک صاحب جو کہ عدالت سے نکل رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا تھا، اس وقت کی جو معاملات تھے وہ سامنے وہ لے کے آئے تھے۔ یہ پاکستان کی بڑی بٹر اور تلخ حقائق ہیں جو کہ اب تک سامنے آ چکے ہیں، لیکن اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو سے آگے بڑھا گیا ہے، اور آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے اندر یہ واضح نظر آتا ہے کہ جو اس معاملے کے اندر جو ویڈیو ہے اس سے ہٹ کے بات کی جائے گی، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ واپس اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے تفتیش کے لیے اس کو بھیجا جائے، لیکن اور یہ نیب نے کہا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب جو صاحبان ہیں ان دونوں نے کہا کہ نہیں، اس معاملے کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے۔ یہ اس کے اوپر جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج موقف لیا ہے، پہلے بھی لیتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ملیں تھیں، العزیزیہ کی جو سٹیل مل ہے اور جو ان کی باہر جائیدادیں ہیں، یہ ان کے صاحبزادوں یعنی حسین نواز کی ہیں، میاں نواز شریف کی اونرشپ میں یہ نہیں ہیں، اور حسین نواز یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے دادا کی جائیدادیں جو ہیں وہ ملی ہیں۔ بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو کہ اب میرٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ سنا جائے گا، اور اس معاملے کے اوپر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ بات جو ہے ممکنہ طور پر وہ نہیں ہو پائے گی ویڈیو کے معاملے کے اوپر، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہوگا جس میں کہ بارے ثبوت چونکہ
کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ہے. تو اس میں آج امجد پرویز صاحب جو ہیں انہوں نے میرٹس پہ دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر نے جج ویڈیو کیس والا معاملہ سامنے رکھا ہے, ہم یہاں اسکرین لگا دیں گے اور جج والی ویڈیو چلا دیں گے. جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا لیکن یاد رکھیں کہ یہ دو دھاری تلوار بھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ میاں گل حسن صاحب جو ہے انہوں نے کہا, لیکن اس کے بعد پھر یہ اس کو میرٹ کے اوپر سننے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ معاملہ جب آئے گا تو اس میں امجد پرویز صاحب نے جو آج دلائل دیے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس تھا. اس کیس میں 22 گواہ ہیں, 13 وہ ہیں جنہوں نے ریکارڈ پیش کیا اور وقوع کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ 2001 میں جو ہے العزیزیہ اسٹیل مل جدہ میں بنائی گئی تھی. دوسری کمپنی ہل میٹل تھی جو حسین نواز کی ملکیت اور 2006 میں قائم ہوئی تھی. نواز شریف نے دونوں کمپنیوں کے قیام کے لیے کوئی رقم نہیں دی. دونوں کمپنیاں جب بنی تو نواز شریف جلا وطن تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دونوں کمپنیاں اس وقت بنی جب وہ جلا وطن تھے اور دونوں کے لیے رقم بھی جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنے صاحبزادوں کو. تو اب یہ معاملہ جو ہے اب یہ کیس چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگلی 1-2 جو پیشیاں ہوں یا 12 دسمبر کے بعد اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ دلائل بھی آ جائیں سامنے اور چیزیں بھی آ جائیں. بہرحال یہ اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نیب نے اس اپیل کو واپس نہیں لیا. نیب نے اس کو کنٹیسٹ کرنے کا یا ایک جو ہے وہ اندیا دیا ہے جس کے اوپر اب جو کارروائی جو ہے وہ آگے چلے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی. اچھا, یہ مطلب اگر دیکھا جائے اگر اسی طرح سے چلتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب جو ہے اس کو میرٹ کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزامات غلط ہیں. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا, وہ اگر اس میں سے نکل آئے, جج صاحبان نے ان کو کلین چٹ دے دی تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ان کی سیاست کے لیے ایک بہت اہم فیصلہ یہ ہوگا اور بہت مثبت فیصلہ ہوگا. اور اگر نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہی ہو سکتی ہے. تو ایک طرح سے میاں نواز شریف کے اوپر العزیزیہ ریفرنس کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی ان کے لیے اہم ہے اور اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست آلموسٹ ختم ہو جائے گی. اب آتے ہیں جن باجوہ سے انصار عباس صاحب کی سٹوری آئے دن نیوز میں چھپی ہے. انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب انہوں نے جب عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سنا کہ بھئی میں جو ہے ان کو بلاؤں گا اور ڈونلڈ لو کو بھی طلب کروں گا, تو انہوں نے کہا پھر میں نے رابطہ کیا جن باجوہ کے قریبی ذرائع سے, تو ان کے ذرائع نے بتایا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ آنے کو تیار ہیں. لیکن یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا نہیں ہے. باجوہ صاحب آنے کو تیار ہو گئے, چلے فرض کیا ہم نے کہ وہ آ گئے, وہ عدالت میں پہنچ گئے, انہوں نے بیان ریکارڈ کیا سائفر کے حوالے سے, بات بیان تک نہیں رہے گی, پھر اس کے اوپر جرا ہوگی, پھر اس کے اندر اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور راز بتانے پڑیں جو کہ پبلک ہو سکیں اور پبلک ہوں گے, اور پھر یوں یہ جو بات ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس میں کئی شاید آفیشل سیکرٹ ایکٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو جو معاملہ ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ سائفر کی گمشدگی کا معاملہ ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ ہے کہ جو کاپی ان کے پاس گئی تھی وہ کاپی ان کے پاس موجود نہیں ہے, اور وہ اس بات کا اعتراف ٹی وی انٹرویو میں کر چکے ہیں کہ ان کی جو کاپی ہے وہ گم گئی تھی. اب اگر ان کی گمی ہوئی کاپی جو ہے وہ نہیں ملی اور ان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے تو یہ ان کو بتانا پڑے گا, ایک بات. اور دوسرا, وہ جو کانٹینٹ تھا اس کو انہوں نے پبلک کیا تھا, اور پبلک کرنے کے لیے انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو توڑا تھا, یہ ان پہ الزام ہے. ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ نہیں توڑا. اب اس کے اندر عمران خان صاحب ظاہر ہے اب گیلریز کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں جن باجوہ کو بلاؤں گا, میں ان کو تو وہ ان کو بالکل بلانا چاہیے, ان کو کل کے بلاتے آج بلانا چاہیے, عدالت کو بھی بلا لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ عمران خان صاحب کو رخصت کرنے والے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو لانے والے کردار کون کون سے تھے, وہ کس طرح سے لائے گئے تھے. تو جنرل باجوہ اگر آ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں پہ سے پردہ ہٹائیں گے. وہ صرف سائفر کی کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ وہ سائفر سے پہلے کے معاملات بھی بتائیں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے, باجوہ صاحب نے امریکہ کے کہنے پہ نکالا, تو پھر وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس کے کہنے پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب لائے بھی تھے. تو یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے, مگر اس کا نقصان اب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو پہلے بھی ایک ہٹ درمی کی اور انا کی اور ضد کی جو سیاست وہ کرتے رہے,
اس ضد اور سیاست اور ایک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ ہوا میں بات کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بہت سارے لوگ ان کے بہاف پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے آئندہ بھی۔ وہ اس کیس کو میرٹ پہ نہیں لڑ رہے، ان کے جو وکلاء ہیں وہ اس کیس کو میرٹ پہ نہیں لڑ رہے۔ ہم نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی لائرز ہیں وہ اس کیس کو میرٹ پہ لڑنے کے بجائے گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پبلک گیلریز کے ساتھ، اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کے جو حقائق ہیں وہ پیش نہیں کر رہے، اس کو وہ مسترد نہیں کر رہے، اس کے لیے وہ محنت نہیں کر رہے، یا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں بتا رہے، یا اپنا جو کنٹیسٹ ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ کہاں ہے، کیسے گما، کس طرح گما، اور انہوں نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیے۔ یاد رہے کہ سائفر دراصل وہ کانورسیشن ہے جو کہ پاکستان کے سفیر کی ڈونلڈ لو کے ساتھ ہوئی، اور پاکستان کے سفیر جنہوں نے اپنا اعترافی بیان، تفصیلی بیان جو ہے وہ داخل کرا دیا ہوا ہے، انہوں نے لکھ کے اس کی تفصیلات خود بھیجی تھی، نہ کہ امریکہ سے کہیں سے کوئی وہ مراسلہ آیا تھا، وہ پاکستانی سفیر کا مراسلہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے اندر جو اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے بھی اپنا اعترافی بیان بہت اہم جو ہے وہ جمع کرا دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی تقریباً 7-8 اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈی کوڈ کیا اس سائفر کو، اس کی لینگویج کو جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت یعنی ہم پچھلے زمانے میں سنا کرتے تھے نا، پرانے زمانوں میں کہ بادشاہ خط لکھتے تھے تو کوڈ ورڈز میں استعمال کرتے تھے، پھر کوئی مخصوص وہاں پہ ان کے پاس لوگ ہوتے تھے۔ کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، تو یہ بالکل اسی طرح کا ہے۔ یعنی یہ سائفر جب آتے ہیں تو ان کی ایک مخصوص لینگویج ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پھر ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر پڑھنے کے لیے بہت ماہرین ہوتے ہیں، اور کسی ایک کے پاس اس کا پاسورڈ ہوتا ہے، کہ ہر ایک کے پاس یہ پاسورڈ نہیں ہوتا۔ اور وہاں سے پھر یہ 4 کاپیاں گئی تھیں، ایک کاپی جنرل باجوہ کو گئی تھی، ایک فارن منسٹر کو گئی تھی، ایک فارن سیکرٹری کی کاپی تھی، اور ایک پرائم منسٹر کی کاپی تھی جو کہ گئی تھی، یا شاید ڈی جی آئی کی تھی اور پرائم منسٹر کی کاپی تھی۔ تو 4 کاپیاں تھیں جو کہ گئی تھیں، اور وہاں سے جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم کیس ہے۔ اگر کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے سب سے اہم کیس یہ ہے جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔